ایک بار پھر ناظرین آپ کو میرات النساء میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور لا تبدیل نام میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ناظرین گزشتہ پروگرام میں ہم نے خواجہ سرا کے حوالے سے بات کی اور ٹاپک بہت ہی زبردست تھا کہ خواجہ سرا کا مقام کلام مقدس میں۔ ہم نے یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کلام، اس کا 56 باب اور اس کی 3، 4 اور 5 آیت دیکھی، جو کہ خدا کے کلام کے مطابق خواجہ سراؤں کی بہت زبردست فیور کرتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہم نے استثناء 23 باب کی پہلی آیت دیکھی، جو کہ ہمیں لگتا ہے دنیاوی طور پر جب تک آپ کا ذہن خدا نہ کھولے تب تک ہمیں پھر لگتا ہے کہ یہاں پر خدا ایک بات کر رہا ہے اور خدا وہاں دوسری بات کر رہا ہے۔ تو کیا خدا دو باتیں کرتا ہے؟ امپاسبل، خدا کبھی اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتا، یہ انسانی سوچ ہے۔ مگر اس پر ہم نے بات شروع کی تھی، استثناء 23 باب کی پہلی آیت، جس پر پاسٹر غزالہ شفیق نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا آغاز کیا تھا۔ میں چاہوں گی، بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ نے پہلا پروگرام نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم نے اس گفتگو کا آغاز، اس اہم ترین گفتگو کا آغاز کیسے کیا تھا۔ میں چاہوں گی سسٹر اسی کو کنٹینیو کریں گے 23 باب کی پہلی آیت سے، باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ہاں جی، 23 باب کی پہلی آیت تلاوت کر دیں، کیونکہ ہمیں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ تو جو لوگ ابھی اس سے شروع کریں تاکہ وہ پچھلے پروگرام کو بھی دیکھیں کہ کیا تسلسل چل رہا تھا۔ جی بالکل۔ خداوند کے کلام میں استثناء کی کتاب 23واں باب پہلی آیت، جس کے خود سے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو، وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس آیت کو لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یونکس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور خدا ان کو مذہبی رسومات میں آنے سے منع کرتا ہے یا عبادت خانوں میں آنے سے منع کرتا ہے۔ اور 56 باب میں خدا کہتا ہے میں ان کو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر نام دوں گا۔ بالکل۔ پچھلے پروگرام میں میں نے ضرور ٹچ دیا تھا کہ یونک کا لفظ استعمال کیا گیا انگلش میں، اور جو ہے عبرانی میں سارس کا لفظ استعمال ہوا ہے، 45 ٹائمز سارس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں وہ ضرور سارے ریفرنسز یہاں لکھواؤں گی تاکہ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، اور کلیسیا کی، چرچ کی غفلت کے سبب سے ان لوگوں کو چرچ سے باہر رکھا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے معاشرتی اور خاندانی اور سماجی المیہ جنم لیے، اور اس آیت کو بھی غلط سمجھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یونک کا لفظ نہیں استعمال ہوا، یہاں پر سارس کا لفظ عبرانی میں نہیں استعمال ہوا، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اس رسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کچھ قوم کے لوگ اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے منت مان لیتے تھے اور ان کو فزیکلی کیسٹریٹ کر دیتے تھے، ون آرگن سے یا بوتھ آرگن سے کیسٹریٹ کر دیتے تھے، یعنی ان کو فزیکلی سیکسولی ان کو ڈسیبل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کی وضاحت اگر جو ہمارے ایشین کلچر میں رہنے والے لوگ ہیں سمجھنے کے لیے، میں دولے شاہ کے چوہے جو پاکستان میں تو بہت کامن ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں، کہ ایک لڑکے یا وہ مخصوص قسم کا حلیہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ان کا سر ہوتا ہے، لمبا سا منہ ہوتا ہے، اور گرین انہیں لباس پہنایا ہوتا ہے۔ سسٹر یہ نیچرلی اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے ان کو اس طرح سے کرنے کا؟ کچھ دولے شاہ کے چوہے کا پوچھ رہے ہیں نا؟ تو دولے شاہ کے چوہے بہت کامن ہے، بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ ان سے گرین ڈریس ہوتا ہے ان کا، ہاں جی، پاکستان میں اور اس کانٹیننٹ میں۔ اس پہ بھی ایک الگ ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ ٹاپک نہیں ہمارا۔ تھوڑا سا میں بتا دوں گی اس چیز کو سمجھنے کے لیے 23 کی پہلی آیت کو، کہ وہ دولے شاہ کے چوہے کیا ہے، وہ بھی آپ کے نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں والدین کے ہاں، تو وہ مذہبی طور پہ منت مان لیتی ہیں کہ ہمارا یہ بچہ پیدا ہوگا، ہم اس کو مزار میں دے دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کر دیں گے، یا کسی بھی وہ مذہبی انفلوئنس کے تحت یا جذباتی یا جو بھی ان کا کوئی منت انہوں نے مانی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم یہ بچہ مزار میں دے دیں گے، اور وہاں سے یہ بچے 2 جگہ مخصوص ہیں جہاں لے جائے جاتے ہیں، اور بچپن پہ یہ نارمل بچے ہوتے ہیں، بالکل نارمل بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر لوہے کا خود چڑھا دیا جاتا ہے ان کے سر پہ، تاکہ ان کا سر گروتھ
پورے طریقے سے جیسے عام بچوں کا سر گرو کرتا ہے یا ذہن گرو کرتا ہے یا مینٹل آرگنز گرو کرتے ہیں، وہ گرو نہ کر سکے. تو جب وہ آپ اسی وجہ سے ان کے ہمیشہ سر آپ کو چھوٹے سے نظر آئیں گے. میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ یہ نیچرلی ایسے ہوتے تو اس لیے شاید مزار پہ یہ پیدا نہیں ہوتے، دولے شاہ کے چوہے بنائے جاتے ہیں اور بڑے مہنگے بکتے ہیں، اور یہ ایک کاروبار ہے. اس پہ میں ضرور چاہوں گی کہ ہم پروگرام الگ سے کریں. وہ رسم ہے نا، آپ نے ایک اچھا بلا بچہ پیدا ہوا اور اس کو زندگی بھر کے لیے معذور بنا دیا. کیا آپ بہت پریشان نظر آ رہی مجھے یہ سن کے. میں حیران ہو رہی ہوں کہ مطلب کتنی ایسی باتیں ہیں، کتنے ایسے ایریاز ہیں لائف میں جو واقعی ہمیں نظر نہیں آتے. یہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ خداوند کی طرف سے آپ کے اوپر بڑا فضل ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہے، ورنہ جس طرح میں اس وقت سن کے حیران ہو رہی ہوں، بہت سارے ناظرین ہوں گے جو یہی سمجھتے ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو یہ اپنی لائف کی سچی بات بتاتی ہوں کہ جب میں اپنے سسرال میں تھی تو ایک دن ایسا اسپیسیفک تھا کہ میرے دیور کے بچے بڑے تھے. وہ کہتے ماما آج ہمارے نا پاس دیکھنا کون آئے گا. میں کہا کون آئے گا؟ کہہ رہے بس اس کھڑکی میں سے دیکھنا، دروازہ نہیں کھولنا. میں کہا کیوں بھائی، کس سرپرائز اس طرح سے نا. تو جب وہ آئے تو میں تھوڑی نا خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ میں نے پہلی بار ہی اس کو اپنے سسرال کی طرف ہی دیکھا. جب وہ آئے اس نے جس طرح سے مانگا، کیونکہ وہ اب نارمل تھا، بالکل نا نارمل، اس میں کچھ نارمل رہ نہیں جاتے. تو میرا دل ترس سے بھر گیا اور میں بڑی نا اپسیٹ رہی وہ دن. اور پھر جس دن اس نے آنا، میں نے اسپیشل اس کے لیے ایک نکالا ہوتا ہدیہ، میں نے اس کو وہ دینا. یہ جب میں آج آپ سے سن رہی ہوں تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ کیسے سخت دل لوگ ہیں اور کیسی فرسودہ اور کس طرح کی رسم ہے کہ آپ اپنے ایک نارمل بچے کو ایب نارمل کرنے کے لیے دیتے ہیں. یہ استثنا 23 ایک اسی رویے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو فزیکلی امپیئر کر دیتے تھے، سیکسولی ان کو معذور بنا دیتے تھے، کیا خدا کو ایسے رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی. اسی وجہ سے خدا نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ، اچھا یہ کچھ تو منت مانتے تھے پیگنزم میں، لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی جو اپنے نارمل بچے پیدا ہوتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کے محل میں یہ خواجہ سراؤں کو اونچے اونچے عہدوں پر رکھا جاتا تھا. خاص طور پر بائبل مقدس میں بہت سے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے واقعات ملیں گے. ایسے بہت سے واقعات ملیں گے جو اس بات کی تصدیق کریں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، کہ جو خواجہ سرا لوگ ہوتے تھے بادشاہوں کے محل میں، جو زنان خانہ ہوتا تھا، یعنی ان کی ملکائیں، ان کی شہزادیاں، عورتوں والا جو حصہ ہوتا تھا، اس میں خدمات انجام دینے کے لیے خواجہ سرا کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. اور ظاہر ہے یہ ویل پیڈ جابس ہوتی تھی. اور ان کو کیوں وہاں مقرر کیا جاتا تھا؟ ان کو کیسٹریٹ کر دیا جاتا تھا، یا یہ کیسٹریٹ ہوتے تھے تو ان کو ڈیوٹی دی جاتی تھی زنان خانے میں یا حرم خانے میں یا حرموں کے ساتھ، تاکہ وہاں پر کوئی جنسی زیادتی نہ ہو سکے، کوئی جنسی گناہ نہ ہو سکے، یا کوئی کیونکہ ان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہوگی ان کے اندر، تو یہ تو کچھ غلط کام کر ہی نہیں سکیں گے. تو کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنے بچوں کو بچپن سے کیسٹریٹ کر دیتے تھے تاکہ یہ بڑے ہوں گے تو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو سکیں گے یا بادشاہی محل میں جاب کے لیے یہ کوالیفائی کریں گے. تو اس رویے کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، ایسی پریکٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ خدا نے کہا تھا. تو اس آیت کے زیر اثر جو اسرائیل میں یہ رجحان تھا کہ ایسے لوگوں کو جو کیسٹریٹڈ تھے یا خواجہ سرا تھے، ان کو جو ہے ریلیجیس اور سیوک لائف میں، یعنی شہری زندگی میں اور مذہبی رسومات کی ادائیگی سے روکا جاتا تھا. لیکن خدا کا مقصد انہیں مذہبی عبادت خانوں سے روکنا نہیں تھا. خدا کا مقصد اس منت کی یا اس رسم کی حوصلہ شکنی کرنا تھا کہ جس کو خدا نے تندرست پیدا کیا، خدا را اس کی زندگی کو برباد نہ کرے. آپ سمجھ آئیے آپ کو، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں اس چیز سے ملتا، یہ سایہ سے بھی آپ نے پڑھا. اور کچھ پادری صاحبان نے یہ کہہ دیا کہ ان کو ہیکل میں جانے کی اجازت نہیں تھی، یا یہ بائبل یہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں شکر کرتی ہوں پھر خدا کے کلام کا اور
ان ہستیوں کا جن کی وجہ سے بائبل ہمارے پاس محفوظ ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے تلاوت کریں تو آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہی مل جائے گی. پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا. روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے. بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. خوجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. شکریہ. اب یہ کلام خدا ہے، بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ حبشی خوجہ کہاں پر آیا تھا؟ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. جی. اب یروشلم میں عبادت کیا ہو رہی تھی؟ ہیکل میں عبادت ہو رہی تھی. اور پھر 26-27 اس کی آیت ہے، لکھا ہے وہ عبادت کے لیے آیا تھا اور عبادت کر کے وہ واپس جا رہا تھا. یعنی عبادت اس نے کی، اب وہ واپس جا رہا ہے. اس کا مطلب انہیں عبادت خانوں میں قبول کیا جاتا تھا. اچھا، پھر ہمیں وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ کو استثنا 23:1 کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اونچے عہدے پانے کے لیے، اونچے مقام پانے کے لیے یا اچھی نوکری پانے کے لیے فزیکل کیسٹریٹ کر دیتے تھے. وہ اس کا ثبوت بھی یہاں ملتا ہے کہ یہ خوجہ جو ہے، حبشی خوجہ ہے، یہ وزیر ہے، خزانے کا وزیر ہے. تو یعنی جو اوپر نوکریاں دی جاتی تھی نا، بڑے بڑے عہدے دیے جاتے تھے، تو یہ خواجہ سرا کو دیے جاتے تھے تاکہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی عیاشی کے تو جذبات نہیں ہیں، کوئی یہ ایسی نہیں سوچیں گے، نہ ٹائم ضائع کریں گے، نہ ان کے اندر سیکسول ڈیزائر ہوگی، نہ ان کے اندر دوسری کوئی باتیں ہوں گی. تو ان کو پھر فل کنسنٹریشن اپنے کام کی طرف ان کی رہے گی. تو اس وجہ سے یہ بڑی نوکریاں پانے کے لیے بھی یہ جو ہے لوگ جان بوجھ کے اپنے بچوں کو کیسٹریٹ کروا دیتے تھے، اس کی حوصلہ شکنی. دوسری طرف ہمیں ثبوت مل گیا کہ ان کو قبول کیا جاتا تھا. اچھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں قبول کیا جاتا تھا عبادت خانوں میں. خدا دو باتیں نہیں کرتا. یسایہ نبی میں جو خدا نے کہا میں ان کو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر نام دوں گا، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے خدا فرشتے کو بھیج دیتا ہے رسول کے پاس کہ جا اپنے رسول کو پابند کرتا ہے، اس سے جا کے تعلیم دے. اب رسول کیا کہتا، تو یہ صحیفہ پڑھ رہا سمجھ سکتا ہے؟ تو حبشی خوجہ نے کیا کہا کہ جب تک مجھے کوئی سمجھائے گا نہیں میں کیسے سمجھوں گا. تو یہ معاشرتی ضرورت ہے، یہ کلیسیائی ضرورت ہے، یہ چرچ کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کلام خدا کو سمجھ لیں گے. ہو سکتا ہے وہ جاتے بھی ہوں چپکے سے، چوری سے، پیچھے کھڑے ہو کے وہ آ جاتے ہیں،
لیکن جب تک آپ انہیں کلام خدا نہیں سمجھائیں گے وہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، یہ پادریوں اور بشپوں کی ذمہ داری ہے، یہ تھیولوجیکل جو ٹیچرز ہیں، ایلڈرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی ذمہ داری ان کو کلام سمجھائے۔ خدا نے ثبوت دے دیا کہ وہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو پیغام دے کر، وحی دے کر رسولوں کے پاس بھیج دیتا ہے، رسول اٹھتے ہیں جا کر انہیں کلام خدا کی سچائی بیان کرتے ہیں، اور پھر کس چیز کی کمی تھی ان کی زندگی میں؟ یسوع مسیح کی۔ وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیا، بپتسمہ لیا اور بپتسمہ لینے کے بعد خدا کی جماعت میں شامل ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ افریقہ میں جو کرسچینٹی قائم ہوئی یا مسیحیت قائم ہوئی وہ اسی حبشی خوجہ کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ خدا تو ان کو بہت پیار کرتا ہے، خدا اپنے فرشتوں کو ان کے لیے نازل فرماتا ہے، وہی نازل فرماتا ہے۔ اور تیسرے پروگرام میں سارس کے بارے میں جا کر ساری جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے، جو غلط فہمیاں ہیں اس کو بھی ڈیفائن کروں گی، لیکن ابھی ہم اس حصے کو ذرا دیکھ لیں۔ جی سسٹر، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ بھی بتائیں کہ ہم خواجہ سرا کو کیسے ڈیفائن کریں گے، ان کی شخصیت کو، ان کی جسمانی حیثیت کو۔ خواجہ سرا کی جسمانی حیثیت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ جسمانی حیثیت جیسے کہ اب آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نہ ان کو مرد سمجھ سکتے ہیں نہ ان کو عورت سمجھ سکتے ہیں، اگر خواجہ سرا کہتے ہیں تو اس بات کو ذرا پلیز اور ذرا واضح طور پر بیان کریں۔ بھی وہی آپ نے بڑے آسان الفاظ میں کہ جسمانی ساخت کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کی جسمانی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے سیدنا یسوع مسیح، خدا قادر مطلق خدا، وہ ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے خود اپنی زبان سے خواجہ سرا کے بارے میں بتایا۔ ان کی جسمانی حیثیت کو بیان کرنے سے پہلے میں یسوع مسیح کے جو منہ کے الفاظ ہیں وہ چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے تلاوت کیے جائیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ تلاوت کریں۔ کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ آمین۔ شکریہ۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے 3 قسمیں بتائی ہیں کھوجوں کی، جو والدین کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ برتھ خدا کی طرف سے ہے، اور یسوع مسیح نے خود ان کے بارے میں فرما دیا۔ پہلی قسم ہے کہ وہ کھوجے جو ماں کے پیٹ ہی سے کھوجے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں تینوں کی الگ الگ بتاؤں گی، لیکن ابھی میں صرف کیٹیگریز کر رہی ہوں کہ کون سی 3 کیٹیگریز میں آپ نے کھوجوں کو دیکھنا ہے۔ ایک کھوجے ماں کے پیٹ ہی سے کھوجے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے کھوجے وہ ہیں جو لکھا ہے کہ دنیا انہیں کھوجا بنا دیتی ہے، لوگ انہیں کھوجا بنا دیتے ہیں، دوسری قسم۔ تیسرا کیا؟ کچھ خود سے اپنے آپ کو کھوجا خدا کی بادشاہی کے لیے بنا دیتے ہیں۔ تیسرے یعنی خود اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے کھوجا بنا دیتے ہیں۔ اب ان تینوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا جو کھوجا جو ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتے، ماں کے پیٹ سے تینوں ہی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کھوجے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی فزیکل آرگنز ان کے، یعنی جو سیکسول فزیکل آرگنز ہیں وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں، ان کے موجود نہیں ہوتے، یعنی مردوں میں لڑکوں کے جو عضو تناسل اور لڑکیوں کے عضو تناسل، یہ لیکن بہت ریئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے کھوجے ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور کھوجے ہیں، وہ کھوجے ہی ہیں لیکن وہ فزیکل آرگنز ان کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو پیدا ہوتے یہ پتا ہوتا ہے ہمارے بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کی طرح خوشی کی جاتی ہے، بیٹے کی طرح نام رکھا جاتا ہے، بیٹے کی طرح اس کی ساری رسومات ادا کی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 11-12 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے، یا اس کی جو ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں سے اور لڑکوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ گو اس کے عضو تناسل شاید لڑکوں کی طرح کے ہیں، ان کے داڑھی بھی آئے گی،
اور ان کے فزیکل آرگنز بھی ہوں گے، لیکن شاید جب وہ 11-12 سال کی عمر تک پہنچیں گے تو ان کے سارے جو ہارمونس ہیں وہ لڑکیوں جیسے ہوں گے. وہ کیا کرتے ہیں شروع میں، سب سے پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں لپسٹک لگانے کی، یا وہ لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے کی، یا پھر وہ ٹیکا لگانے کی، بوندے پہننے کی، وہ گلوں میں ہار، دوپٹہ لینے کی. میں اس کے واقعات ابھی آپ کو بتاتی ہوں، خواجہ سرا کے منہ کے الفاظ. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ 11-12 سال کی عمر میں جب وہ آپ کا بیٹا ہے، سارا خاندان اسے بیٹا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، پہلے دن شاید لپسٹک لگائے گا تو مذاق اڑائیں گے یا اس کو منع کریں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ شاید وہ دوپٹہ ماں کا لینے کی کوشش کرتا ہے یا بہن کے لینے کی کوشش کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ کوشش کرتا ہے کسی کا جیولری پڑی وہ پہنے، یا پھر وہ تھوڑا سا ڈانس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی مخصوص جو ہاتھوں کی موومنٹس بھی ہوتی ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کیونکہ مجھے کیوں اتنا ایمفیسس کرنا پڑ رہا ہے. میں اور شہانہ یا کوئی لڑکا بھی جو نارمل بیٹے یا بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ سرا بچے نہیں، جو دوسرے ہمارے بچے ہیں، یا ہم دونوں ہی، ہم لاکھ کوشش کریں نا کہ جو خواجہ سرا کے ہاتھوں کی موومنٹ اور وہ ہے یا ان کا چلنے کا سٹائل ہے، ہم نہیں اپنا سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہیں خدا نے بیٹے بیٹیوں سے ہٹ کے نام خواجہ سرا دیا. وہ خوجے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، یہ باہر سے نہیں کوئی چیز ان کے اندر آئی ہوتی، یہ ایلیمنٹ سارے کے سارے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کا اظہار کب کرنے لگتے ہیں؟ وہ جب پیوبرٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 11، کوئی 12، یعنی 9 سال کے بعد یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. وہ گرلی بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں، لڑکیوں کی چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں، ان کے سارے دوست لڑکیاں ہوں گی، وہ چیزیں لڑکیوں کی. اب ایک خواجہ سرا، اس نے مجھے بتایا کہ میں جب 12 سال کی ہوئی، والدین کے لیے 8 بہن بھائیوں کو وہ خواجہ سرا یہ بچہ ہے. وہ کہ جب میں 12 سال کی ہوئی تو مجھے ساری لڑکیوں کی چیزیں اچھی لگنی. اب تو گھر والے تو نہیں کچھ بھی لینے دیتے تھے، نہ لڑکیوں کی طرح پہننے دیتے تھے کچھ. تو کہتی میں کیا کرتی تھی، 12-13 چینگمیں خریدی، چیونگم، ٹھیک ہے، وہ خریدی، اس میں سے رس چوسنے کے بعد جب وہ خالی ہو جاتی چینگم، آدھا رس ہوتا آدھی خالی ہے، جلدی جلدی وہ کیا، اس کے بعد ہم گھس جاتے تھے کسی نہ کسی تاریک گلی میں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے کوئی اور، وہاں جس کا گزرنا، اور جب رات کو شام ہونی تو ہم نے اس خواہش کی اپنی تکمیل کے لیے ہم نے کسی تاریک گلی میں گھس جانا. تو اس وہ چوسی ہوئی چینگم سے ہم نے اپنے کانٹے بنانے، اپنا ٹیکا بنانا، گلے کا ہار بنانا، وہاں 2-3 منٹ یہ بنا کے پہن کے خوشی محسوس کرنی، پھر جلدی سے اس کو پھینک کے گھر واپس آ جانا. کیونکہ گھر والے پہننے نہیں دیتے تو پھر میں چیونگم سے اپنی یہ ساری وہ خواہشات پوری کرتا تھا. لوگوں ان کی نظر میں یہ لڑکا تھا. پھر کہتی جیسے میں تھوڑا سا ہوئی تو میں نے دوپٹہ لے کر لینا شروع کیا، یا میں نے لڑکیوں کے کپڑے اٹھانے، تو ماں باپ نے کہا یہ اس کو لڑکیوں کے کپڑے سینے کا شوق ہے، چلو اس کو درزی کے پاس بٹھائیں. درزی کے پاس بھیج دیا 12 سال کی عمر میں. اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں یہ کر رہا ہے نا. اب وہ مجھے یہ کہانی بتاتے ہوئے اتنا روئی، کہتی ماں باپ نے مجھے سمجھنے کی بجائے مجھے ٹیلر کے پاس بھیج دیا، اور ٹیلر نے میرے کہاں کہاں ہاتھ لگائے اور مجھے کتنا سیکسولی ابیوز کیا، یہ میں جانتی ہوں یا رب جانتا ہے. کہتے ماں باپ نہیں جانتے. اور یہ ایک کا قصہ نہیں ہے. دوسری ایک ٹرانسجینڈر ہے، اس نے بتایا، وہ بیوٹیشین ہے، اس کو میں بیوٹی پارلر کا شروع کر کے دے رہی ہوں. اس نے کہا مجھے زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، مجھے سنگلوں سے پیٹا جاتا تھا، مجھے باندھ دیا جاتا تھا کئی کئی گھنٹے. اور کہتی جیسے مجھے چھوڑتے تھے میرا جسم زخمی ہوتا تھا، تو مجھے تو دوپٹہ نہیں لینے دیتے تھے. وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن وہ خواجہ سرا تھا. تو کہتی اب مجھے دوپٹہ نہیں لینے دیتے تھے، مجھے کوئی چیز نہیں پوری کرنے دیتے تھے. تو کہتی پھر میں کیا کرتی تھی، زاربند چوری کر کے نا گھر سے، جو ہمارے ہاں شلوار میں ڈالا جاتا ہے پاکستانی کلچر میں، کہتی وہ زاربند کو میں چوری کر کے چھپا کے ہاتھوں میں
چلی جاتی تھی باہر جا کے، میں اس کو دوپٹے کی طرح اپنے لے لیتی تھی اور اس زار بند کو میں دوپٹہ بنا کر اپنی وہ تسکین کرتی تھی. پھر کہتی میں گرو کے گھر کے باہر جا کے گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی کہ گرو جو یہ خواجہ سراؤ کا ہیڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں، جی کہتے گرو جب سو کے اٹھتا تھا میرا دروازہ کھولتا تھا، پھر میں اس کے گھر گھس جاتی تھی، پھر میں وہاں اس کے لپسٹک لگاتی تھی اور پھر اس کو میک اپ کرتی تھی، کیونکہ گھر میں تو اجازت نہیں تھی. اس نے تو، اور آلموسٹ ہر ایک کی یہ کہانی، اور اس نے بھی بتایا کہ میرے والدین نے مجھے یہ تسکین کرنے کے لیے پتہ نہیں کدھر ہاں اس کو کہاں بھیجا گیا تھا، یہ جو موٹر سائیکل مکینک بنانے کے لیے نا، کہ اس کو لڑکوں کے ساتھ بٹھاؤ، تو کہتے وہاں پر مجھے اتنا سیکسولی ابیوز کیا گیا. وہ اب 26 سال کی رو پڑی وہ مجھے یہ باتیں بتاتے ہوئے، کیونکہ والدین ان کو خواجہ سرا تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس پر ورک شاپس نہیں ہوئی، اس پر سیمینارز نہیں ہوئے، اس پر گفتگو نہیں کی گئی. آپ کا لڑکا جو ہے نا نارمل، جو آپ کا بیٹا ہے، دیکھیں کلام خدا 3 طرح کی آپ کا بتا رہا ہے، بیٹا بیٹی خواجہ سرا. خواجہ سرا الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو شاید آپ، اور یہ پہلی قسم ابھی میں ڈیفائن کر رہی ہوں، سیکنڈ اس پہ جانا ہے اور تھرڈ پہ بھی جانا ہے. ابھی میں نے 2 خواجہ سرا کو جو میں نے اپنے چرچ لیڈرز اپوائنٹ کیے ہیں، ان کو میں نے بائبل سٹڈی کے لیے بھیجا. مری میں تھا کیمپ. اب وہ تو لڑکیوں والے کپڑے پہنتے، لمبے بال ہیں، لپسٹک، بالکل کوئی دیکھے گا تو ایسے ہی سمجھتا ہے لڑکی ہے، ٹھیک ہے. اب جب وہ وہاں گئے تو اب رہائش کا ٹائم آیا تو انہوں نے ان کو لڑکیوں کے کمرے میں کہا کہ آپ ادھر رہائش کریں. انہوں نے کہا ہم تو لڑکیوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ ان کے عضو تناسل کیا ہیں، لڑکوں والے ہیں، ان کے جنسی اعضاء جو ہیں. اب انہوں نے کہا اچھا آپ کو لڑکوں کے ساتھ ٹھہرا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم لڑکوں کے ساتھ بھی نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ ہمارا مخصوص پہناوا ہے. انہوں نے ظاہر ہے ان کا فزیکل سٹرکچر لڑکوں والا ہے، لیکن انہوں نے تیار کیسے ہونا لڑکیوں کی طرح. اب نہ وہ لڑکوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ وہ لڑکیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. خیر وہ جو لیڈر تھے انہوں نے سمجھا اور انہوں نے ان کو الگ کمرہ دیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ اپنی لڑکیوں کو بھیجیں گے کسی بائبل کیمپ میں، آپ انہیں لڑکوں کے ساتھ تو نہیں ٹھہرائیں گے، نہ آپ اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ ٹھہرائیں گے. تو خواجہ سرا سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں یا وہ لڑکیوں کے ساتھ رکے یا وہ لڑکوں کے ساتھ رکے؟ وہ خواجہ سرا ہیں، ان کی مخصوص جسمانی ساخت ہے، ان کا مخصوص پہناوا ہے، ان کا مخصوص تیار ہونے کا طریقہ ہے. اس لیے وہ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے کہ وہ لڑکیوں کے بیچ میں سوئیں، لڑکیوں کے بیچ میں، یا وہ لڑکوں کے بیچ میں سوئیں اور لڑکوں کے بیچ میں تیاری کریں، کیونکہ ان کا تو پہناوا، ان کا تیاری کا سسٹم ان دونوں سے مختلف ہے. تو ماں باپ کو سمجھنا ہے. اگلے پروگرام میں جو اس پہ بھی مزید گفتگو باقی ہے، لیکن اگلے پروگرام میں جن کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا انہیں کھوجا بنا دیتی ہے، ہم اس کے بارے میں کلام خدا میں سے دیکھیں گے. مت بھولیں سارس پر گفتگو کرنا بھی ابھی ہماری باقی ہے. بالکل. تو یہ ہے ناظرین ہمارے معاشرے کی المناک صورتحال، وحشتناک صورتحال، جس سے ہم نے، جیسے جب کبوتر کہیں بیٹھا ہو اور بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، شاید بلی چلی جائے گی. ایسے ہی ہماری صورتحال ہے کہ ہم نے اپنے اطراف میں زخمی، تکلیف سے بھرے ہوئے اور دکھی لوگوں کو دیکھ کر آنکھیں موند لی ہیں. پلیز دھیان رکھیں اس بات کا اور سوچیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.